نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں تھا تو انہیں جو بشارات اور نیک خواب دکھائے گئے ان کا تذکرہ بھی مختلف روایات میں آیا ہے۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رات آمنہ بنت وہب ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہا فقیل لہا انکی قد حملتی بخیر البریہ وسید العالمین فاذا ولدتی فسمیہ احمد و محمد، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بطن میں جو ہستی ہے وہ ساری مخلوق سے افضل ہے، ساری کائنات کی سردار ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا جبکہ آپ کا میرے پیٹ میں میرے بطن میں چھٹا مہینہ تھا، اس نے مجھے خواب میں متنبع کیا اور کہا کہ آمنہ تو تمام جہانوں سے افضل سے حاملہ ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور امام ابو نعیم الاصبہانی لکھتے ہیں کہ فقال من دلالت حمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دعوت قامت بقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبۃ وہو امان الدنیا وسراج اہلہا، کہ حضرت آمنہ کے حضور سے حملہ ہو جانے کی یہ علامت بھی ظاہر ہوئی کہ اس شب قریش کے تمام جانوروں کو اللہ رب العزت نے زبان عطا کر دی اور سب نے کہا کہ حضرت آمنہ کے بطن میں اللہ کے رسول جلوہ گر ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ دنیا کے لیے باعث امن اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ اور امام قسطلانی بیان کرتے ہیں لم یبقى فی تلک اللیلۃ الدار الا اشرقت ولا مکان الا داخلہ النور ولا دابۃ الا نطقت، کوئی گھر ایسا نہ رہا جو رات روشن نہ ہو گیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ رہی ہو جو چمک نہ گئی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور رہا جو بھول نہ گیا۔ حضرت آمنہ کے بطن مبارک نے دوران حمل آپ کے نور کی برکات کے حوالے سے ائمہ و محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دوران حمل جب میں ان کے بطن مبارک میں تھا دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور سے ان سے جو ہے نور خارج ہوا، جس کی روشنی سے انہوں نے بصرہ اور شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت سے پہلے کا ہے۔ یہ روایت المستدرک میں حضرت خالد بن معدان سے مروی ہے، جبکہ کتب حدیث اور سیرت میں بہت سے دیگر طرق سے بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن معدان کے بارے میں امام حاکم نے کہا ہے کہ خالد بن معدان کا شمار بہترین تابعین میں ہوتا ہے، اور وہ حضرت معاذ بن جبل اور ان کے بعد دیگر صحابہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ وہ کسی حدیث کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرتے ہیں تو وہ صحیح الاسناد ہوتی ہے، اگرچہ اسے شیخین نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کی حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہوتی ہے۔